الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في محكم تنزيله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى في مقام آخر: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. مختصر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکت کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد محرم الحرام کی مناسبت سے مختلف موضوعات جو اس مہینے میں بیان کیے جاتے ہیں ان میں سے بعض موضوع ایسے ہیں جن کا شریعت سے بہت گہرا تعلق ہے، جیسے اسی مہینے سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے، یہ حرمت والے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے۔ بعض معاملات ایسے ہیں جن کا شریعت سے، یا یوں کہہ لیجئے کہ شریعت کے اصولوں سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ بے بنیاد باتوں کی بنیاد پر، کچھ سنی سنائی باتیں، کچھ تاریخ کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنے اور پیش کرنے کی جو ایک ملمہ سازی اور تاریخ کے اندر تحریف ہے، ان چیزوں کی بنیاد پر شریعت کے بعض ایسے معاملات جن کی شریعت میں اور ایک مسلمان کی زندگی میں بڑی اہمیت اور حیثیت ہونی چاہیے، اس طرح کی بے بنیاد باتوں کی بنیاد پر اسلامی تاریخ کے اس چہرے کو یا شریعت کے ان بنیادی اصولوں کو پس پش ڈال دینا، یہ کسی بھی طرح سے انصاف کی بات نہیں۔ اس مہینے کے جو فضائل و مسائل ہیں وہ تو یقیناً آپ نے بہت سے علماء کرام سے خطبات میں، دروس میں سنے ہوں گے۔ بطور خاص اس مہینے میں جو ایک ایسا معاملہ کیا جاتا ہے جس کا شریعت کے بنیادی اصولوں سے کوئی تعلق نہیں،
نہ شریعت سازی سے کوئی تعلق ہے، نہ ان واقعات کو سچا یا جھوٹا تسلیم کرنے سے ایک مسلمان کا اسلام خطرے میں پڑتا ہے، بلکہ اس کی بنیاد پر کچھ ایسے معاملات سر انجام دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان معاملات کی وجہ سے ایک مسلمان کا اسلام خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ جن میں سے 2-3 اہم پہلو آپ کے سامنے گفتگو کے رکھ دوں تاکہ گفتگو سمجھنے میں آسانی رہے۔ ایک سب سے بنیادی پہلو جس کے پیچھے محرم یا اس میں انجام پانے والے شرعی معاملات ان سب کو چھپا دیا جاتا ہے، وہ بنیادی پہلو ہے اس مہینے میں ایک واقعہ کا وقوع پذیر ہونا، جس کو واقعہ کربلا کہا جاتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے کم و بیش 60 سال کے بعد پیش آتا ہے۔ اور یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین مکمل ہو چکا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کوئی چیز دین نہیں بن سکتی، شریعت نہیں بن سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت سازی کا اختیار، دین سازی کا اختیار، کسی چیز کو شریعت ڈکلیئر کرنے کا اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اللہ کے نبیوں کے پاس ہوتا ہے اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ جس کو اللہ یا اللہ کے انبیاء علیہم صلوات اللہ وسلام کسی بات کو دین ڈکلیئر کر دیں تو وہ چیز دین یا شریعت سمجھی جاتی ہے، اور اگر وہ کسی بات کو دین ڈکلیئر نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ بھی دنیا کے اندر جو شخصیت کسی بھی بات کو شریعت یا دین قرار دے سکتی ہے، وہ ہستی صرف انبیاء کی ہوتی ہے۔ انبیاء کے بعد یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخص کو نہیں دیا، چاہے دنیا کے اندر اس کی کتنی بھی حیثیت اور اہمیت کیوں نہ ہو۔ یہاں سے یہ بات ہمیں بڑی آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جب کسی شخص کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی بات کو دین ڈکلیئر کر سکے، اس کو شریعت کا حصہ قرار دے سکے، شریعت کی رولنگ کر سکے، تو پھر اس کے بعد کوئی بات شریعت نہیں بن سکتی، اور نہ اس کی بنیاد پر کسی کو کافر قرار دیا جا سکتا ہے، کسی کو اسلام سے خارج قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور یہ باتیں کسی کو اسلام سے خارج قرار دینا یا کسی کو کافر قرار دینا، یہ تو ویسے بھی ایک عام مسلمان کا کام نہیں ہے۔ خیر، ایک پہلو یہ ہے جو واقعہ کربلا کے حوالے سے اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا پہلو وہ ہے جو ہم عام طور پر ڈسکس نہیں کرتے اور جس کو ڈسکس کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ پہلو ہے اس مہینے میں واقعہ کربلا کی آڑ میں اس کو بنیاد بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ایسے ساتھیوں پر، ایسے صحابہ کرام پر سب و شتم کرنا، طعن و تشنیع کرنا، ان کے کردار کو مشکوک بنانا، ان کا کردار ایسا بنا کر پیش کرنا والعیاذ باللہ من ذالک جیسے دنیا میں ان سے بڑا کسی نے کوئی ظلم نہ کیا ہو، حالانکہ ان میں سے بعض ایسی بزرگ ہستیاں ہیں جو اسلام میں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن واقعہ کربلا پیش آنے سے پہلے بے شمار ہستیاں دنیا سے ویسے ہی جا چکی تھیں۔ تو یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی نا کہ ایک شخص دنیا میں موجود ہی نہیں ہے اس وقت میں، اور اس کے باوجود زبردستی اس کو ایک ایسی بات کے اندر جرموار
سزاوار قرار دیا جائے جو نہ اس کی زندگی میں وقوع پذیر ہوا، نہ وہ اس موضوع سے متعلق یا اس واقعہ کے وقوع پذیر ہونے سے متعلق کچھ جانتا تھا، اور اگر جانتا بھی تھا اپنی زندگی میں، کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ کربلا میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے اگر کوئی بات سنی بھی ہے، تو ایمان سے بتائیے کہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اختیار میں تھا کہ وہ کچھ کر سکتے؟ اگر یہ بات اختیار میں ہوتی تو ایمان سے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں یہ صحابہ کرام کو بتایا کہ مجھے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کی خون آلود مٹی لا کے دکھائی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ وہاں پر میرے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا۔ لیکن ایمان سے بتائیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس بات کی خبر دینے کے باوجود کچھ نہیں کر سکے، آپ کے اختیار میں نہیں تھا۔ جب یہ واقعہ پیش آتا ہے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہیں۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ میں کیا کر سکتے تھے جبکہ ان کی زندگی میں یہ واقعہ پیش ہی نہیں آتا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں جبکہ ان کی زندگی میں یہ واقعہ پیش نہیں آتا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر سکتے ہیں جبکہ ان کی زندگی میں واقعہ پیش نہیں آتا؟ اور اس کے بعد آگے بڑھیے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حسین کے بابا ہیں، ایمان سے بتائیے جب ان کو بھی اس بات کا علم تھا اور تمام صحابہ کرام کو اس بات کا علم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے، کیا وہ کچھ کر سکے؟ اگر ان کو اندازہ ہوتا یا ان کے اختیار میں کوئی بات ہوتی کہ میں اپنے جگر گوشہ کو اس طرح کی مظلومانہ شہادت سے بچا سکوں تو کیا وہ ایسا نہ کرتے؟ وہ نہیں کر سکے، ان کے اختیار میں نہیں تھا، ان کی زندگی میں وہ واقعہ پیش نہیں آتا۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اب 3 صحابہ کرام کو مطعون قرار دیتے ہیں جو کہ اسلام کے اندر ایسی حیثیت رکھتی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل آپ کے بیان فرمائے ان تینوں صحابہ کرام کے، شیوخ کے، ایک ایک صحابی کی زندگی ان میں سے اگر ڈسکس کرنا شروع کر دے تو سالوں سال بیت جائیں۔ اختصار کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب اللہ نے دیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عثمان غنی کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں گھر پہ موجود تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدیق اکبر آئے، آپ اپنی جگہ پہ لیٹے رہے، آپ کی پنڈلی مبارک سے چادر ہٹی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے۔ عمر فاروق آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباس سیدھا کیا، اپنی پنڈلی مبارک کے اوپر جو ہے وہ کپڑا سیدھا کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں میں نے بعد میں کہا اللہ کے رسول عثمان غنی کے آنے پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ سلسلہ کیا، اس سے پہلے 2 صحابہ کرام کے آنے پر نہیں کیا، میرے والد آئے آپ نے تب نہیں کیا، حفصہ کے والد آئے آپ نے تب نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ کیا میں اس ہستی سے حیا نہ کروں جس سے اللہ بھی حیا کرتا ہے؟ اتنی بڑی بڑی ہستیاں اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک ارشاد فرمائیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، صحیح حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تم پر میری سنت لازم ہے اور خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے، میرا دیا ہوا دین تم پر لازم ہے، اور صحابہ کرام میں سے خلفاء راشدین بطور خاص ان کا اس دین کے اوپر عمل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ تم پر لازم ہے، اس طریقے کے مطابق تم دین پر عمل کرو گے تو تم قیامت والے دن کامیاب ہو سکتے ہو۔ ان تمام کرداروں کو مشکوک قرار دینے کا معنی، ان کے اوپر سب و شتم کرنے کا معنی، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے کا معنی یہ ہے کہ آپ نے پوری کی پوری شریعت کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک دوسرا پہلو ہے، میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا، ایک واقعہ کربلا کا پہلو ہے،
ایک اس پہلو میں صحابہ کرام کے کرداروں کے اوپر انگلی اٹھانا ہے. کسی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے اوپر اگر انگلی اٹھائی جائے تو اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ ادنا سے ادنا صحابی کیوں نہ ہو. اس کا معنی یہ ہے کہ ساری کی ساری شریعت مجھ تک اور آپ تک کیسے پہنچی ہے، کس نے پہنچائی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا تھا، وہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سکھایا تھا؟ یہ قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، جیسے آج ہمارے سامنے دو گتوں کے درمیان موجود ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے قرآن جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ دہرانے سے بھی منع کر دیا تھا. فرمایا نہیں، آپ نہیں کریں، ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ کام تو ہم کر دیں گے، آپ کے سینے کے اوپر ہم قرآن کو محفوظ کر دیں گے. تو یہ قرآن اللہ نے جس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، اللہ نے کس کے ذریعے حفاظت کروائی اس قرآن مجید کی؟ صحابہ کرام کے ذریعے. سب سے پہلا قرآن مجید جو جمع کیا ایک جلد کے درمیان، دو گتوں کے درمیان، وہ صدیق اکبر نے کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جمع کے لیے کوشش فرمائی، اور پھر سب سے بڑی جو کوشش ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے. یہ ہستیاں دین کے اندر بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں. اگر آپ ان کو نکال دیتے ہیں دین میں سے، یا ان کے کردار کو مشکوک بنا دیتے ہیں، ان کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، تو اللہ کی قسم اس کا سیدھا سا معنی یہ ہے کہ آپ نے پوری کی پوری شریعت کو منہدم کر دیا، پوری شریعت کو آپ نے گرا دیا، آپ نے پوری شریعت کو مشکوک قرار دے دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے علاوہ مجھے کوئی ایک ایسا سورس بتائیے جس کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچ سکتا تھا. ابھی میں دلائل کی طرف نہیں آیا، میں نے کچھ لاجیکل باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، کچھ عقلی پہلو آپ کے سامنے رکھے ہیں. دلائل کی بات کریں گے تو اللہ کی قسم پورا قرآن صحابہ کرام کے کرداروں کی مدح بیان کرتا ہے. قرآن کی کوئی سورت اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی صفحہ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر صفحہ صحابہ کرام کی تعریف کرتا ہوا نظر آئے گا آپ کو. اس پہلو سے بڑا خطرناک پہلو ہے یہ. اس کے بعد اسی طرح سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کردار پر اس وجہ سے انگلی اٹھانا کہ ان کے بیٹے کے دور میں، بیٹے نے نہیں کیا، بیٹے کے دور میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، جبکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر دنیا میں موجود ہی نہیں ہے. اور امیر معاویہ وہ ہیں، صحیح حدیث میں موجود ہے کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام 50,000 فرشتوں کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کے اندر شریک ہوئے. 50,000 فرشتوں کے ساتھ. اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا امیر البحر، نیول چیف، اسلامی بحری بیڑا بنانے والا، اور جس کے دور مبارک میں اسلام شام تک پھیل جاتا ہے، جارڈن تک اسلام پھیل جاتا ہے، اسلام کی سرحدیں جس کے دور میں وسیع سے وسیع تر ہو جاتی ہیں. اب اس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو، جو کاتب وحی ہے، جس نے قرآن لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، پہلے جو 3 صحابہ جن کے نام میں نے آپ کے 4 صحابہ کے لیے، چاروں خلفائے راشدین، وہ چاروں کے چاروں بھی کاتبین وحی جو خلفائے راشدین، اور امیر معاویہ بھی کاتب وحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک کاتب وحی کے اوپر، یعنی رولنگ لکھنے والے کے اوپر، نوٹیفیکیشن لکھنے والے کے کردار کو اگر آپ مشکوک بنا دیتے ہیں تو ایمان سے بتائیے اس کا سیدھا سا معنی یہ ہے کہ اس نے جتنے بھی نوٹیفیکیشنز لکھے ہیں، جو بھی رولنگ اس نے لکھی ہے، جو بھی اس نے وحی لکھی ہے، وہ ساری کی ساری مشکوک ہے.
پھر آپ کا اسلام کہاں جائے گا؟ اللہ کا یہ وعدہ کہاں جائے گا؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ہم نے تو دین اسلام کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اگر آپ ان ذمہ داروں کو مشکوک بنا دیں گے، کس نے اجازت دی ہے آپ کو کہ آپ ایک ایسے واقعہ کی آڑ لے کر، جس واقعہ کا ہونا کسی کے اختیار میں نہیں تھا، اس کو روکنا کسی کے اختیار میں نہیں تھا، وہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ایک واقعہ تھا. دو پہلو اور میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دوں بات آگے بڑھانے سے پہلے. میں ممبر رسول پہ کھڑا ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری ایسی کمی کوتاہی ہمیں معاف فرمائے جو اتنی بڑی مسند پر کھڑے ہونے کے باوجود بتقاضۂ بشریت ہم سے سرزد ہوتی ہے. انسان ہونے کے ناطے سے یہ ممبر رسول ہے. یہاں پر جو شخص کھڑا ہو کر بات کرتا ہے اس کو اللہ کا ڈر، سب سے پہلے اس کو اللہ کا ڈر خود ہونا چاہیے. یہاں پر کھڑے ہو کر میں آپ کے سامنے ایک شہادت بیان کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ سب لوگ اس شہادت کے اوپر میرا ساتھ دیں گے. وہ شہادت یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی جان سے زیادہ تمام کے تمام اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، چاہے وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں. لیکن قربان جائیں آپ کی اس سوچ کے اوپر جو آپ نے معاشرے کے اندر اس وقت پھیلا دی ہے، سر عام کر دی ہے. اللہ کی قسم جب بھی اہل بیت کا نام لیا جاتا ہے تو آپ کے ذہن میں عائشہ کا تصور کیوں نہیں آتا؟ آپ عائشہ کو کس حیثیت سے اہل بیت میں سے نکال دیتے ہیں؟ آپ کے ذہنوں میں حفصہ کا تصور کیوں نہیں آتا؟ آپ کے ذہنوں میں میمونہ کا تصور کیوں نہیں آتا؟ آپ کے ذہنوں میں عثمان جو دوہرے داماد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، دو بیٹیوں کے شوہر ہیں، ان کا تصور کیوں نہیں آتا؟ کیوں جب اہل بیت کی بات آتی ہے تو ہم اس جو ہے وہ اہل بیت والے معاملے کو صرف محدود کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں؟ یہ گستاخی ہے بہت بڑی. میں آپ کو قرآن سے دلیل دے سکتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام، اللہ رب العزت نے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا. سورہ ہود کے اندر یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے. قرآن پاک کی باقاعدہ پوری سٹوری اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے. وہ فرشتے جاتے جاتے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور میسج دیا کہ تم جاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہوتے جانا. وہ فرشتے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت بھی نہیں ہے اور ہمارے موضوع سے اس بات کا تعلق بھی زیادہ نہیں ہے. صرف اہل بیت کی دلیل دینا چاہتا ہوں کہ اہل بیت میں سب سے پہلے آتا کون ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا السَّلَامَ. ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جب آئے، اصل تو ان کا ٹارگٹ لوط علیہ السلام کی قوم تھی، لیکن جاتے ہوئے انہوں نے پیغام دینا تھا کہ اللہ نے آپ کو بیٹے کی خوشخبری سے نوازا ہے. ان آیات کے اندر لفظ موجود ہے سلام علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سلام بول دیا، ابراہیم علیہ السلام نے واپسی ان کو سلام بول دیا. جب وہ فرشتے رخصت ہونے لگے تو رخصت ہوتے وقت بیچ میں تفصیلی واقعہ، ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے بنا ہوا بچڑا لے کر آئے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا فرشتے، اگر پتہ ہوتا تو بنا ہوا بچڑا اتنی محنت نہ کرتے. بچڑا کوئی آسانی سے تو باربی کیوں نہیں بن جاتا، بڑا ٹائم لگا ہوگا اس کو ذبح کرنے میں، اس کو روسٹ کرنے میں، اس کو بھون کر فرشتوں کے سامنے پیش کرنے میں. لا کے پیش کیا تو دیکھا فرشتے تو کھا ہی نہیں رہے. جب فرشتے نہیں کھا رہے، ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر خوف محسوس کیا. اب اس کے بعد خیر تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. یہ جب واقعہ ہوا ابراہیم علیہ السلام کو پھر فرشتوں نے بتایا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور ہم اصل میں لوط علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں. تو یہ بات سننے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ وہ بھی دروازے کے ساتھ لگ گئیں. اور اس سے پہلے آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے پردے کے احکام بھی اتنے سخت نہیں تھے اور فرشتوں سے ویسے بھی پردہ نہیں ہوتا. تو وہ یہ کھڑی بات سن رہی تھی جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ان کے سامنے، تو اس وقت فرشتوں نے ان کو سلام کہا. اور اہل بیت کس کو کہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی تو ابھی اولاد نہیں ہے،
اللہ نے ابھی تو خوشخبری بھیجی ہے، ابھی تو اہل بیت صرف ایک ہی شخصیت ہیں، اور وہ کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ۔ اہل بیت میں سب سے پہلے پوری دنیا کا اصول ہے، کسی زبان میں آپ چلے جائیں، آپ کسی کے پاس ملنے کے لیے جاتے ہیں، سب سے پہلے اس کو جا کر کیا کہتے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ اور اس کے بعد گھر والے کیسے ہیں؟ گھر والوں سے مراد کیا ہوتا ہے؟ بعض مرتبہ بچے نہیں بھی ہوتے تو بھی گھر والے کیسے ہیں؟ عربی زبان میں اسی لفظ کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ تو جب اہل بیت کی بات ہوتی ہے تو اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات، بلکہ 11 ازواج مطہرات، ایک وقت میں 9 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھیں، 11 ازواج مطہرات کو آپ اس میں سے نکال دیں اور اہل بیت کا سلسلہ جو ہے نا وہ آپ صرف ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں آگے چلا دیں۔ کیوں؟ کس نے اختیار دیا آپ کو اس بات کا؟ اور اس کی آڑ لے کر آپ کبھی عائشہ رضی اللہ عنہ کے کردار کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، کبھی عائشہ کے بابا پر کے کردار کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں نے عرض کیا، ادنا سے ادنا صحابی، ایک سے ایک صحابی، کسی ایک کا بھی نام لے لیجئے، یہ تو بزرگ ہستیاں ہیں نا جن کو اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جنت کی بشارتیں دی ہیں، چاہے وہ صدیق اکبر ہوں، وہ عمر فاروق ہوں، وہ عثمان غنی ہوں، وہ علی المرتضیٰ ہوں، وہ امیر معاویہ ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تو کئی مرتبہ جنت کی بشارتیں ملی ہیں۔ ان کے علاوہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک مرتبہ بھی اسپیسیفکلی کبھی اس کو جنت کی بشارت نہیں دی ہوگی، اس کے باوجود اللہ نے ان کے لیے جنت کی بشارتیں قرآن میں نازل کی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ان کے لیے جنت کی بشارتیں نازل کی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ تم صحابہ کی بات کرتے ہو، صحابہ کے کردار کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ صحابہ تو صحابہ رہے، صحابہ کی ایمان کے ساتھ اتباع کرنے والوں پر بھی اللہ نے جنت واجب قرار دے دی ہے۔ اللہ تو ان سے بھی راضی ہو گیا ہے، ان کو جو ایمان کی حالت میں دیکھ لیتا ہے، ایمان کی حالت میں پھر وہ دنیا سے جاتا ہے، اللہ نے اس کے لیے بھی جنت قرار دے دی ہے، اللہ اس سے بھی راضی ہو چکا ہے۔ جو اصل معاملات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تاریخ کے اس واقعہ کے پیچھے میں نے عرض کیا اہل بیت سے محبت ہم سے زیادہ کوئی نہیں کرتا، اللہ کی قسم ہم اپنی ایک ایک سانس ان کے اوپر قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن محبت وہ کریں جو محبت کا حق ہے۔ محبت یہ ہے لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ اللہ کی قسم تیری محبت سچی ہوتی تو حسین کی تو اتباع کرتا، تو حسین کے بابا کی اتباع کرتا، تو حسن کی اتباع کرتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ تیری محبت سچی ہوتی تو ان صحابہ کرام کی اتباع کرتا، اہل بیت کے پیچھے چلتا۔ اہل بیت نے جو کردار پیش کیا ہے وہ کردار پیش کرتا۔ ان المحب لمن یحب مطیع، محبت کرنے والا صرف زبانی کلامی دعوے نہیں کرتا، وہ اپنے محبوب کی ایک ایک ادا کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس پہلو کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو کچھ گل کھلائے جاتے ہیں، صرف آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، وقت ختم ہو چکا ہے۔ جو گل کھلائے جاتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث موجود ہے۔ صحابہ کے حوالے سے ایک حدیث جو آپ کے سامنے پیش کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا خبردار میرے صحابہ کے بارے میں کبھی برا سوچنا بھی نہیں، کبھی دماغ میں بھی ایسا خیال آ جائے تو اس کو رفع کر دینا، اپنے ایمان کی تجدید کرنا، گالم گلوچ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، صحابہ کرام کے ایک مد کے برابر، ایک مد جو تقریباً پونے کلو کا ہوتا ہے، اس کے برابر بھی اگر انہوں نے خرچ کیا ہے، اور ایک حدیث میں موجود ہے کہ اگر انہوں نے ایک چلو کے برابر خرچ کیا ہے یا اس کا آدھا، ولا نصیفہ، اس کا آدھا بھی اگر انہوں نے خرچ کیا ہے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کیا ہوا ان کے اس آدھے کے برابر نہیں ہو سکتا۔
کیا سمجھتے ہو تم؟ صحابہ کے کردار کو تم نے کوئی چھوٹا لے رکھا ہے؟ پھر جو گل کھلائے جاتے ہیں، جو باتیں کی جاتی ہیں، جو معاملات کیے جاتے ہیں، اللہ کی قسم ایک ذرے کے برابر ان معاملات کو شریعت جسٹیفائی نہیں کرتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں یہ باتیں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ثنتان ہما فی الناس ہما کفر۔ صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت۔ فرمایا یاد رکھنا دو باتیں میری امت کے اندر آج بھی موجود ہیں۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع فی امتی من امر الجاہلیت۔ فرمایا کہ 4 باتیں میری امت کے اندر جاہلیت کی رہ گئی ہیں، ابھی تک ان کے اندر موجود ہیں، لا یترکونہن، چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ ان باتوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا، اور جو پہلے مسلم کی روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثنتان ہما فی الناس کفر۔ 2 باتیں لوگوں کے اندر موجود ہیں، یہ کفر ہے، صریح کفر ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر قرار دیا ہے۔ کس بات کو؟ الطعن فی النسب، نسبوں کے اندر طعن کرنا۔ عثمان ایسا تھا، ابو بکر ایسا تھا، عمر ایسا تھا، معاویہ ایسا تھا، ان کی اولادیں ایسی ہیں، والعیاذ باللہ من ذالک، ایسی بکواسات کی جاتی ہیں اس بات کے اوپر۔ پہلے میں اور آپ اپنا وزن دیکھیں صحابہ کرام کے کردار کے اوپر بات کرنے کے حوالے سے۔ وزن کیا ہے؟ حیثیت کیا ہے؟ پورا سال گالم گلوچ کرتے ہوئے نکلتا ہے، پورا سال زبان سے مختلف قسم کی واہیات بکتے ہوئے نکلتا ہے، اور جب سال میں خاص موقع آتا ہے تو آپ اٹھ کر صحابہ کرام کے اوپر تان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور سورج کو دیکھ کر آپ اس کے اوپر تھوکنا شروع کر دیتے ہیں۔ والعیاذ باللہ من ذالک، کس نے اجازت دی ہے آپ کو اس بات کی؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحیح حدیث میں، فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا بریء ممن حلق وصلق وخرق۔ فرمایا یاد رکھو اس بندے کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، میری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ من ضرب الخدود، جس نے اپنے رخساروں کو پیٹا، شق الجیوب، اپنے سینے کو گریبان کو پھاڑا، ودعا بدعوى الجاہلیہ، جاہلیت کی پکاریں پکار کے اس نے نوحزنی کی، اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے اندر یہ دونوں روایت موجود ہیں، انا بریء ممن حلق وصلق وخرق۔ جس نے جاہلیت کی آوازیں نکالی، جس نے اپنے گریبان کو پھاڑا، جس نے اپنے کپڑوں کو پھاڑا، اپنے رخساروں کو پیٹا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اس سے بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بے ہوش ہو گئے، آپ کی بیوی نے سمجھا کہ شاید آپ کا اجل آن پہنچا ہے، رونا شروع کر دیا، پیٹنا شروع کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے جب شوہر چلا جائے تو عورت سے برداشت کرنا بڑا مشکل، صبر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے باقی تمام لوگوں کے لیے، والد ہو یا والدہ ہو، ماں ہو یا باپ ہو، اولاد ہو یا والدین ہو، کسی کو بھی 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں دی ہے، اور شہداء کا تو سوگ ہوتا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے سیدھا ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اگر کوئی ان کا ماتم کرتا ہے، کوئی ان کے بارے میں اس طرح کی بات سوچتا ہے، تو اس نے ان ہستیوں کے مقام کو سمجھا ہی نہیں ہے، وہ تو جانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو کون سا مقام عطا فرما دیا ہے۔ شہداء کا ماتم نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا ان کو مردہ کیوں سمجھتے ہو، وہ تو زندہ ہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، اس سے بڑی تو کوئی سعادت کی موت ہی نہیں، اس سے بڑی تو کوئی زندگی ہی نہیں، وہ تو حقیقی زندگی پا جاتے ہیں۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف، اللہ رب العزت نے صرف بیوی کو اجازت دی ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن سوگ بنا سکتی ہے اپنے شوہر کا، اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں دی۔ 3 دن کے بعد اجازت نہیں ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ کوئی مرد یا دیگر جو ہے وہ عورتیں، چاہے ماں ہو یا بیٹی، اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی بیوی چیخنا چلانا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ اسی اسنا پہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آ گیا۔ جب ہوش آیا تو آپ نے کچھ آوازیں اپنی بیوی کی سن لیں۔ ابھی ہوش میں آئے ہیں، بیوی کس کی وجہ سے چیخ اور چلا رہی ہے؟ ابو موسیٰ کی وجہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہوش میں آتے ہی سب سے پہلی جو بات ارشاد فرمائی، اپنی بیوی سے کہا انا بریء منکی،
میں تجھ سے بری ہوں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے برات کا اعلان کر دیا ہے جو کسی مرنے والے کے اوپر ماتم کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان پہلوؤں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چند باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں، سب سے بڑی جو ہمارے اندر جو قصور ہے ہم سب کا، پہلے ہمارے اندر بدعقیدگی کا مسئلہ تھا، عقیدے میں خرابی ہم سب کے لوگوں کے اندر موجود ہے اور ہم اس کو کلیئر کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یاد رکھیے عقیدہ کی خرابی قیامت والے دن بنیاد بن جائے گی۔ اور دوسری جو خرابی اس وقت ہم لوگوں کے اندر پیدا ہو چکی ہے مسلمانوں کے اندر، وہ بدعملی ہے۔ عقیدہ بھی درست نہیں، عمل بھی درست نہیں، کچھ نہیں بچتا اس کے بعد۔ یہ اسلام کا دعویٰ کرنا چھوڑ دیں، کچھ نہیں بچتا ان دو باتوں کے بعد، عقیدہ بھی درست نہیں اور اسلام بھی، ہمارا عمل بھی درست نہیں۔ یہی دو ہی تو باتیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا عقیدہ، عملوا الصالحات عمل ہے۔ جب یہ دونوں ہی باتیں نہیں ہیں تو پھر جنت کون سی کی تلاش ہے مجھے اور آپ کو؟ خدا رہے ان دونوں باتوں کی پرواہ کرنے کی کوشش کریں۔ ہم بحیثیت قوم نہ مذہب کے رہے ہیں، نہ دنیا کے رہے ہیں، نہ دین کے رہے ہیں، کسی بات کے ہم نہیں رہے۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ میرا اور آپ کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ہم صرف مولوی سے سن لیتے ہیں، اس کے بعد اسی بات کے اوپر لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔